ہم سورہ انعام کے مطالب اور مفاہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر حافظ محمد ایوب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ناظرین، اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن کی تلاش ہے۔ سورہ انعام میں قرآن مجید سوالیہ انداز میں ہم سے پوچھتا ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ذکر ہو رہا ہے مشرکین کا، کفار کا اور مسلمانوں کا، دونوں کی صفات الگ الگ بیان کی گئی، اور آخر میں آ کے یوں پوچھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دو فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا، یہ جواب دیتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، ہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے امن کے لیے دو بنیادی شرطیں ہمیں بتائی ہیں، لیکن تیسری بات بھی آخر میں شامل کر دی۔ پہلی، ایمان صادق، ایمان ہو، اور ایمان بھی پکا ایمان ہو، اور پھر ایسا ایمان جس میں ہم نے ظلم کو شامل نہ کیا ہو۔ ایک شکل تو شرک ہے، جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور مفسرین نے یہاں پہ ظلم سے مراد شرک لیا ہے، لیکن ظلم کو یہاں لغوی معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ظلم جہاں آتا ہے تو امن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ظلم کے برعکس جو چیز آتی ہے وہ عدل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان، اس لیے کہ ایمان نہیں ہوگا تو پوری کی پوری زندگی حقیقت سے دور ہو جائے گی۔ ایمان ہم لاتے ہیں اللہ کی ذات پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، آخرت پہ، یعنی ایمان کی جو تفصیلات ہیں، تو اس طرح سے ہم حقیقت کبریٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہماری عملی زندگی، ہمارا سب کچھ فطرت کے عین مطابق ہو جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم حقیقت اور فطرت کے عین مطابق ہو جائیں، ایمان کا منشا یہی ہے۔ اور پھر ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ عدل کیا ہے؟ ایمان سچائی کی کمال کو کہتے ہیں، کہ حقیقت کو اور سچائی کو جان لینا اور مان لینا۔ تو صدق کا کمال جو ہے، علم کا کمال جو ہے وہ ایمان ہے، اور عمل کا کمال جو ہے وہ عدل ہے، کہ انسان کی پوری زندگی اس ایمان کے مطابق ہو جائے، زندگی میں عدل ہو، اعتدال ہو۔ تو ہمارے دو چیزیں لے آؤ، علم کا کمال ایمان اور عمل کا کمال عدل، تو تمہیں امن حاصل ہو جائے گا، اور تمہاری پوری وہم محتدون، اور پوری کی پوری زندگی تمہاری جو ہے ہدایت کے عین مطابق ہو جائے گی۔ علم ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، یہ ہدایت ہے۔ یہاں میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جس کو ظلم کہا جا رہا ہے، قرآن مجید میں ظلم کا لفظ عام طور پہ شرک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سچائی کے بالکل برعکس لے چلنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ قرآن اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس ظلم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کے ہماری زندگی پہ کیا نتائج ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ زیادتی ہے جو انسان اپنے آپ پہ بھی کرتا ہے اور باقی مخلوق پر بھی کرتا ہے، کہ اللہ کی ذات وہ ہستی جو ایک شخص کو کھانے کے لیے دیتا ہے، رہنے کے لیے دیتا ہے، آدمی اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی دی ہوئی جگہ میں رہتا ہے، اس سے پہلے اس کو پیدا بھی وہی کرتا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا اور جانا بھی اس کے بعد ہے، اس کے پاس ہے۔
لیکن وہ اس کو صحیح طور پہ پہچانے نہ اور اس کو وہ مقام نہ دے تو کتنی بڑی زیادتی ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو قطعاً پسند نہیں فرماتے کہ یہ سب کچھ کرنے والا تو میں ہوں، انسان کی ہر ضرورت میں پوری کرتا ہوں، اور اس انسان کے ذہن میں یہ دیکھتا کسی اور کی طرف ہے. یہ تو عام معاشرے کی ہم اس دور میں دیکھیں گے، کوئی ہمارا باس ہو اور بات ہم کسی کی مانیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اور اس چیز کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور سورہ لقمان میں جیسے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سب کو لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. اور اس کو اتنے واضح انداز میں کہ یہ دیکھیے سورہ انعام میں کتنے ہی انبیاء ہیں، یہاں ان آیات میں تقریباً 10 11 12 انبیاء کے نام لے کر آخر میں یہ بات آیت نمبر 89 میں، ہاں آیت نمبر 89 میں، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہ اگر یہ نبی، یہ انبیاء بھی جو اتنے جلیل القدر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں میرے دین کے لیے وقف کر دیں، ساری زندگی تکلیفیں اٹھائیں، اگر کہیں کسی وقت یہ بھی تھوڑا بہت میرے ساتھ کسی کو ساجی بنا بیٹھے تو یاد رکھیے میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ انبیاء نعوذ باللہ کو شرک کریں گے؟ مومن کی حالت یہ ہے. مجھے ایک شعر یہاں یاد آ رہا ہے، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے شاید. وہ فرماتے ہیں کہ چو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری لا فتح اللہ ہو. کہ جب لا کی تلوار اے بندہ مومن تو نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں، تو پھر اس لا کی تلوار سے غیر اللہ کے سر اڑا دو. لا الہ اتنا بڑا یہ عقیدہ ہے، اور یہ چیز ٹھوس چیز مومن کو اسلام دینا چاہتا ہے. یہ عقیدہ جس کے اندر داخل ہو گیا کہ کوئی الہ نہیں، کائنات کی کسی چیز سے وہ ڈرے گا نہیں. یہی مومن کی اصل صفت ہے کہ لا کی تلوار پکڑ لی ہے تو ادھر ادھر مت دیکھو. تیرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ لا فتح اللہ ہو، کہ اس کے سوا کوئی نہیں. سوال کرنا ہے تو اسی سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. سوال کرو تو اسی سے، کسی اور کی طرف نہیں. مدد مانگو تو اسی سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ، اے بیٹے، اے بچے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو. یا فض کا، وہ تیرا دھیان رکھے گا، تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ اپنے سامنے تو خدا پائے گا. تجد ہو تو جا کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ اس ایک چیز کو برداشت نہیں. کائنات ایک انسان ڈوب جائے گناہوں میں، زمین سے لے کے آسمان تک پورے گناہوں کو وہ بھر دے، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف فرما دوں گا. لیکن اس بارے میں یہ چونکہ میرے مقابلے میں کسی کو لاتے ہو تو ایسا تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہی اس سورت کا جو سب سے بڑا مضمون ہے. اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے.